اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. دیکھو ایک چیز کا خوب خیال کرو، اپنے آپ کو ہمیں عملی زندگی سے جوڑنا پڑے گا. یہ تو آج اجتماعی دعا ہوئی، حقیقت بتاؤں مجھ سے اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی. اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے عادت ہے کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت نیک ہوں، جب بھی کچھ توفیق ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے دعا مانگنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے. یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن، وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو. تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ. غنیمت ہے، نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا اس کی زندگی بن جاتی ہے. ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں. میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں. تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیا انہوں نے. فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی، بولو نا بھائی، نہیں ہے. مشکل بھی اور سب سے بڑی. بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا. میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا. سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا. آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو؟ روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو. بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا. صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت. اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے. لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی. تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل. نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے. حقیقت یہ کبھی ٹھیک، دیکھو اسٹائل دیکھو، ادھر بھی ڈالا ہوا ہے، ادھر بھی رکھا ہوا ہے، ادھر ایک اور لگا ہوا ہے، پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جنات ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے؟
اصل میں دعا، اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح و شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی بولو نہیں. دعا پڑھنا بہت آسان ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتہ ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے، تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹھ ہو، سخی بھی ہو، کوئی بھکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا. تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو، میں سب دے دوں گا. تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے، مانگتے ہی رہو گے، مانگتے ہی رہو گے. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں. وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے، کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا. ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن فرض ونس اپون اے ٹائم. اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو، کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا، جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو. 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے. وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے، دوبارہ آپشن. آپ پتہ کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا، 9 سے شروع کرو گے، وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا، چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999. صحیح ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے سمجھ. 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس کو. 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب. 9 کھرب نہیں، سوری غلطی ہوگی، یہ پورے 10 کھرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟
بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں. ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ. وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا, اسی 99 کھرب روپے کی, یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی. تو جنہوں کی جو کمپنی تھی, جو بھی لاٹری جنہوں نے دی, انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی ہے, کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ. تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا. نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا. نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ, فرض کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا. اس نے کہا خوش ہوں گا میں. 1 لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا, ٹھیک ہے نا, اب لاکھ سے تھوڑا سا اوپر آؤ. اچھا فرض کر 20 لاکھ کی لاٹری نکلے. اس نے کہا یہ کروں گا, دکانیں بناؤں گا, یہ کروں گا, ایک پلاٹ خرید لوں گا. اچھا ایسے 20 لاکھ سے اوپر آیا, 1 کروڑ تک پہنچا, 1.5 کروڑ تک, 2 کروڑ تک, 3 کروڑ تک. 3 کروڑ میں کیا کرے گا جی, اتنی دکانیں لے لوں گا, بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں گا, وغیرہ وغیرہ. ہوتے ہوتے 5 کروڑ, جو اصل تھی نا 5 کروڑ تک آ گیا. اچھا یہ بتا 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا. اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا. یہ سننا تھا ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ خوشی. تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. 99 کھرب, 99 ارب, 99 کروڑ, 99 لاکھ, 99,999 اشاریہ بھی لگا دے گا آگے 99999. لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, IMF کبھی کسی کو ایسے بلینک چیک اس طرح سے نہیں دیتا نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سب ہنسی مذاق کی باتیں سمجھی جاتی ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بلینک چیک بولو دے دی ہے. یہ بلینک چیک پکڑا دیا ہمارے ہاتھ میں, جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو, میرے دربار میں پیش کر دو, میں دوں گا. جو مانگو گے بولو بھائی دوں گا. اب جس کو اس پر یقین ہے نا, اس کو جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس نہیں. وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی. عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا. تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں مگر قبول نہیں کرتا, اور اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں قبول, لیکن جس طرح تو چاہ رہا ہے اس طرح نہیں کروں گا میں قبول. اس طرح کرنا اگر شروع کر دی تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ غیب پر ہے. یخشون ربہم بالغیب, جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے, جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے, جنہوں نے جنت پہ یقین کیا بغیر دیکھے, جو جہنم سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے, جنہوں نے عذاب نہیں دیکھا. کیونکہ دیکھ لیں گے تو آزمائش ختم, پھر تو سارے نیک بن جائیں گے, سارے نیک. تو اللہ کہتے ہیں ابھی مانگو, نظر نہیں آئے گا. تو عقل مند لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں. اور یاد رکھو دعا میں تکبر کبھی مت کرو. تکبر نہیں کرو دعا میں. تکبر کیا ہے کہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم آ رہی ہے, یہ بہت بڑا تکبر ہے. دیکھو کسی دنیا دار سیٹھ کے سامنے انسان کو روتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم آ جائے, یہ غیرت کا تقاضا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اتنی سی حاجت پہ تو رو کیوں رہا ہے, کہتے ہیں نا لوگ, ارے آپ نے جا کے کسی سے لاکھ روپے قرضہ مانگا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے, تو ٹھیک ہے وہ ترس کھا کے آپ کو لاکھ روپے دے دے گا, مگر اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی یا کم ہو جائے گی؟ کم ہو گیا. لاکھ کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ ابے یار ایک تو بولتے نہیں ہو نا, پھر مجھے تب چڑھتی ہے. لاکھ کے پیچھے آنسو نکال رہا ہے. یہی کہے گا نا ابے میرے سامنے آ کے رویا تھا. ابے تو کل بعد میں تانا بھی دے گا. کل آپ جب گاڑیوں میں گھوم رہے ہوگے نا, یہ گاڑیوں سے یاد آیا ایک چھوٹی سی بات وضاحت کر کے میں آگے چلتا ہوں. میری بھی آج کل ویڈیو آ رہی ہیں, وہ ایک ریسنگ کار چلا رہے ہیں مفتی صاحب, اور ریوو میں جا کے اسٹائل سے بیٹھ رہے ہیں, 6 گارڈ ادھر 4 ادھر, ٹھاک ٹھاک چل رہا ہے. یہ ویڈیوز میں نہیں بناتا, نہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہیں, نہ مجھے یہ شو بازیاں پسند ہیں.
یہ زہر لگتی ہیں مجھے یہ شو بازیاں. گاڑی چلانا کوئی برا کام نہیں ہے, چاہے اسپورٹ کار ہو, چاہے سوئمنگ ہو, چاہے سوئمنگ کا تو چلو میں نے خود بنا کے ڈالی تھی ویڈیو تاکہ لوگوں میں ایک شوق پیدا ہو سوئمنگ کا. گھڑ سواری بھی ہم نے خود اجازت دی. یہ جو گاڑیوں کی گاڑوں واڑوں کی آ رہی ہے نا, یہ لوگوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں, اس کا مجھ سے کوئی تعلق. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے, میں جا رہا ہوں ایسے اسٹائل سے, ریوو میں جا رہے ہیں مفتی طارق مسعود, اور وہ پھر اس نے سلو موشن میں چلایا ہے, ایک دم میں اسپیڈ میں آ کے ایک دم سلو موشن میں ایسے گاڑی میں آ کے بیٹھے, پھر پیچھے گارڈ آ کے. تو دیکھو علماء کی عزت ان کے علم سے, ان کی دینی خدمتوں سے ہوتی ہے. یہ کلاشن کوفوں سے, ریوو اور لینڈ کروزر, یہ چھچور پنے لوگوں کا, یہ چھچور پنا ان چیزوں سے عزت حاصل کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک دیہاتی ہمارے پاس آیا, مجھے بڑا اچھا لگا. بعض گاوار دیہات کے لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک عالم کے پاس گیا, ان کے گارڈ تھے, جیسے ہی گیا تو گارڈ اور کھڑک کھڑک ایک دم جو ہے نا وہ عالم اپنی ریوو میں آ کے بیٹھے اور بڑا پروٹوکول کے ساتھ. وہ گارڈ بھی شو مارنے کے لیے نا خام خام میں وہ کیا ہوتا ہے یار, وہ تو گن کو لوڈ کر رہے ہیں نا شو مارنے کے لیے. تو یہ بیچارہ سیدھا وزیرستان کا تھا, یہ پٹھان تھا. مجھے کہنے لگا یار مفتی صاحب یہ تو شو بازیاں ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہیں. یہ علماء کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو آ رہا ہے تو ٹھک ٹھک کر کے نا وہ شو بازی, وہ ان کی شاید شو بازی کی نیت نہ ہو لیکن دیکھنے میں ایسا ہی لگ رہا تھا. کہہ رہے علماء کی جو ہم عزت کرتے ہیں ان کے علم, ان کے تقویٰ, ان کا اللہ سے تعلق, ان کی دینی خدمتوں کی بیس پہ. کہہ رہے یہ ہمارے گاؤں میں یہاں سے زیادہ ہیں. کہہ رہے ہمارے یہاں پوری ریپیٹر ہوتی ہے, مشین گنیں ہوتی ہیں. اس نے کہا بھائی یہ علماء کیا ٹھک 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 لگا کے رکھی ہوئی ہے. کہہ رہے ہم لوگ علماء کی عزت علم کی وجہ سے کرتے ہیں, ورنہ یہ تو ہمارے ہاں ان سے زیادہ ہیں. حقیقت صحیح بات کی اس نے. یہ جو پروٹوکول اور بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ گارڈ اور یہ سب چیزیں تو زرداری صاحب کے ہم سے زیادہ ہیں بھائی یہ پروٹوکول تو. اور یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں فخر کرنے کے قابل نہیں ہے, ضرورت کی چیزیں ہیں. ضرورت ہے تو رکھو, نہیں ہے تو نہیں رکھو. نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ جو ویڈیوز میری اس طرح کی آ رہی ہیں یہ میں نے نہیں بنائی, نہ میں نے کسی کو کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے سے لے کے میری ویڈیو بناؤ پھر سلو موشن میں لے کے آؤ اس کو. وہ بڑی عجیب اسٹائل میں آئی ہے, جا رہے ہیں جی میں جا رہا ہوں. اور جو گاڑی میں چلا رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ میری ذاتی گاڑی ہو. وہ اسپورٹ کار کا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے اسپورٹ کاریں بھی رکھی ہوئی ہیں. رکھنا کوئی برا نہیں ہے, مفتی صاحب کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے آپ اسپورٹ کار بھی رکھیں, آپ گھوڑا بھی رکھیں اپنے پاس, آپ ریوو بھی رکھیں, آپ لینڈ کروزر رکھیں. نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن میں ویسے ہی ایک بیان دے رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ جس گاڑی کی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو وہ گاڑی کس کی ہو, مفتی صاحب کی ذاتی ہو. ضروری نہیں, امکان ہے کہ ہو بھی سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. لیکن یہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں کہ اسٹائل میں آ رہے ہیں اور پھر بیٹھ رہے ہیں, یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. یہ اسٹائل یہ لوگ خود کر لیتے ہیں. اب لوگوں کو روکنا میرے بس میں نہیں ہے, کیونکہ جہاں بھی جا رہے ہیں ہر آدمی کے پاس میں کیمرہ ہوتا ہے. کس کو روکے آدمی, ایک پہ پابندی لگاؤ گے دوسرا. اور پھر لوگ اپنے چینلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جا رہے ہیں تو وہ پھر بھائی لوگ جب چینل پہ ڈالیں گے تو ان کے ویورز بڑھیں گے. تو میں یہ وضاحتی بیان دے رہا ہوں کہ میں صرف اس ویڈیو کا ذمہ دار ہوں جو میرے 3 چینل ہیں ان میں سے کسی پر اپلوڈ ہے. ایک میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز ہے, ایک آس مفتی طارق مسعود ہے, اور ایک چینل کا نام ہے, کیا نام ہے بھائی, طارق مسعود آفیشیل. یہ پتہ نہیں مفتی طارق مسعود آفیشیل, یہ صرف طارق مسعود آفیشیل ہے, یہ پرانا ہے. اور یا فیس بک پہ جو میرا آفیشیل پیج ہے. تو اس کے علاوہ کہیں بھی کچھ آ رہا ہے تو وہ یہ لوگ نہیں نہ سمجھے مولانا صاحب یہ بھی دھندے شروع کر دیے مولانا صاحب نے, اب یہ اسٹائل مارنا صحیح ہے نا شروع کر دی ہیں کہ وہ یہ ہو رہا ہے. خیر جلدی سے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا یار, جلدی سے دعا کی بات تو چل رہی تھی. لیکن ہاں, تو دعا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے عار محسوس نہ کیا کرو. ایک ٹیکنیکل فالٹ لوگوں میں دیکھتا ہوں میں, جب دعا مانگتے ہیں تو منہ پہ یوں کر لیتے ہیں, یوں کر چھپا دیتے ہیں منہ اپنا. پتہ نہیں لوگوں سے شرم آ رہی ہے آپ کو, کیا ہو رہا ہے یار. انسان کے سامنے آنسو بہانا بے عزتی کی بات ہے, استغنا کے خلاف. اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان بولو نہ کی جائے. اگر آپ نے کر دی, آپ کسی کے سامنے رو دیے, اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی, کم.
مت رو, اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیماریاں بھی چھپاؤ. کوئی بیماری ہے کس کے بیان کرو, بولو. لوگوں کا نا گیت گاؤں, میرے یہ مسئلہ, میرے یہ مسئلہ, میرے گردے میں مسئلہ, میرے پھیپڑ میں مسئلہ, میرے کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ نا آج اپنے دکھ ایسے بیان کرے گا لپٹ کے رونے کا دل کرتا ہے اس سے, ایسے, حالانکہ فٹ فاٹ ہوگا. میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ. ابے بھائی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام بھی قدرت نے کیا ہے؟ حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے خط لکھا, مسئلے لکھے نا, حضرت یہ مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ ٹینشن, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, آپ دعا فرمائیں. تو انہوں نے لکھا, افسوس ساری ناشکری کی باتیں لکھی ہیں, شکر کا ایک جملہ بھی بولو نہیں لکھا. پہلے شیخ اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ کے اندر جو فالٹ ہے نا اس کی اصلاح کرتے تھے. اب بھی ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اچھے ہیں, لیکن بہت سے ڈرامے بازی بھی آ گئی ہے اس میں. آج ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اچھا بھلا ایک رشتہ ہو رہا تھا میرا, تو لڑکی کے ابا جو ہیں ان کے کوئی شیخ, ان کے کوئی بزرگ ہیں, ان لڑکی کے ابا نے بزرگ سے پوچھا کہ میری بیٹی کے لیے فلاں کا رشتہ آ جائے. بزرگ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا. یہ بھی ایک مبالغہ ہے, غلو ہے. اپنے بچوں کی شادی میں اپنے شیخ سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت. دیکھو شیخ پیر و مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائے, آپ کو دین کی باتیں سکھائے, آپ اس سے شریعت سیکھو, اللہ سے تعلق سیکھو. شادی بھی اپنی مرضی سے کرو, آپ ہر چیز میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے. تو بھائی وہ آپ کے گھر کے حالات آپ سے زیادہ نہیں جانتا. باپ جتنا اچھا بیٹی کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے, ماں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے, پیر و مرشد نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیا بنا لیا لوگوں نے پیر و مرشد کو. اپنی شادی بھی پیر صاحب جہاں کہیں گے وہاں ہوں گی, بچے کی شادی بھی پیر صاحب. وہ بھائی پیر ہے, یہ تمہارا باپ ہے, یہ خدا ہے. یہ پیر صاحب اللہ اللہ سیکھنے کے لیے, ان کو بولیں بس اللہ اللہ سکھائیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مجھ سے لوگ آ کے, بہت سے عقیدت مند لوگ ہیں, مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری بچی کا یہ مسئلہ وہاں کر دوں. میں کہتا نہ میں آپ کی بچی کو جانتا ہوں, نہ میں اس کمبخت کو جانتا ہوں معذرت کے ساتھ جس سے آپ کی بچی کی شادی. میں کہاں مشورہ دوں گا, خود فیصلہ کرو بھائی. تو اتنا زیادہ اپنے گھروں میں یہ جو پیر و مرشد ٹائپ کی چیزیں ہیں, جو اور ایک نمبر پیر ہوگا نا وہ یہی مشورہ دے گا, کہے گا بھائی اللہ اللہ سیکھو, مجھے کیا پتا کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے, تو آپ کا گھریلو معاملہ ہے. طلاقیں دے رہے ہیں پیر سے پوچھ کے, طلاقیں کس سے پوچھ کے دے رہے ہیں, پیر و مرشد سے پوچھ کے. تو ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں, زندگی ٹینشنوں میں, بیماریوں میں, قرآن کہتا ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے, انی مسنی الضر, اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں, انت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا, اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہیں بس, ہمارا کام کیا ہے. اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہو نا پھر مانگنے کا مزہ ہے. مزہ کب ہے؟ آپ کے کیسی الٹی الٹی باتیں کرنے کے لیے مصطفیٰ نے بلایا بھائی. قبول نہ ہو رہی ہو نا تو پھر ہے مانگنا, تبھی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہی قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا, اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے. ایک صاحب کا فون آیا, مجھے کسی سے عشق ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ کے تھک گیا, پھر بھی نہیں ہو رہی شادی. آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہیں, مانگ کے دعائیں تھک گیا. تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں تو پھر اس پہ اور تڑکا لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں, چلو نہیں ملی مقدر میں ہوگا, دعا قبول نہیں ہوئی. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول. لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے. تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے. خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتہ ہے اس کی شادی ہو گئی, چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بچہ ہوا, ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے آگے. ارے تمہیں خوشخبری سنا ہے وسیم بھائی, کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت, تمہیں پتہ ہے وہ جو تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہو گئی تھی, اس کے ماشاءاللہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے. اور انسان تپتا ہے یار ہم نے تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے, اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا. اور تباہی اس وقت آتی ہے
جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دے. حقیقت بات. جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گرل فرینڈ بچے کو تعارف کروا رہی ہے, تمہارے ماموں لگتے ہیں یہ رشتے میں, حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں, ماموں. تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہی ہے؟ تو اس طرح بھی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں نا, یہ قبول تو نہیں ہو رہی. او بھائی, تو دنیا میں ایک ہی عورت پیدا ہوئی ہے کیا؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دہ تھی, ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے, آسان تکرہوا شیئا, بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے. بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو, اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی. واللہ یعلم, اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے. وانتم لا تعلمون, تم جاہل ہو, تم نہیں جانتے. اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. سورہ کہف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا, ان میں ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا باغی بنتا, اس لیے اللہ نے اٹھا لیا اس کو. اور نیک والدین تھے, اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا. اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے, ہائے ہمارا بچہ اللہ نے چھین لیا ہم سے. بھئی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کے کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا, اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا. تو ہمیں نہیں پتہ, کچھوں کے اولاد نہیں ہوتی, وہ پریشان ہے, ہو کیوں نہیں رہی, اسی میں خیر ہے. کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے. وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو, اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک, سر پہ بال اگائیں ٹھیک ہیں, نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹنڈ سوٹ کرتی ہے اس لیے اللہ مجھے بال نہیں دے رہا. بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, بال ہی نہیں اگ رہے, مالشیں کر کر کے, زیتون کی مالشیں, یہ آملہ کھا لیا انہوں نے, لگانے کے بجائے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے, نہیں اگ رہے ہیں. ایسے لوگ ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں. مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے بال اگائے؟ تو بھائی ہر ایک کے نہیں اگیں گے, یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. تو اسی میں صبر کرو یار, مر کے کیا ہو جائیں گے, ختم. اسی میں اس پہ روٹیاں پکاؤ. جب ایک بڑا سر ہو نا اور بڑی خوبصورت سی ٹنڈ ہو تو میرا تو دل کرتا ہے اس کو دھوپ میں گرم کر کے اس پہ چپاتیاں مزہ آتا ہے. سر بھی بڑا ہو اور تمیز سے بنا ہوا تو ایک دم ایک ایسا فیل سا ہوتا ہے. خیر یہ تو مزہ, اس پہ ایڈریس لکھ لو, کبھی گم نہیں ہو گیا آپ. تو اگر اللہ نے ٹنڈ دی ہے, بہت سے کام اس ٹنڈ سے لیے جا سکتے ہیں. ایڈریس لکھ دو اس پہ, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہوگے. خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے, کیا کرو بھائی, صبر. خواتین پریشان ہوتی ہیں, بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں. نبی نے کیا فرمایا, جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بے صبرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں, جوان بیٹا مر گیا, آنسو نکل رہے ہیں ان کے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, آنسو نکل رہے ہیں ماں کے, لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں, کہیں تو مجھے بے صبرے لوگوں میں شامل نہ کر لینا. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں, جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے, اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں. دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں. اب تو چیخنا, چلانا, واویلا کرنا, شور شرابہ, گھروں میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا, اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ دنیا. تو صبر کرنے والے پسند ہیں. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو, اس چکر میں مت پڑو کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی. ہر چیز اللہ سے مانگے. نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو, اللہ سے. اس کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے, مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو, لوگوں سے مت مانگو. ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے, اللہ سے. پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے نا, دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اس کو. دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا دی, تسلی ہو گئی.
آپ کا کام اب ہو جائے گا, اب آپ ٹینشن نہ لیں. لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادارے میں بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے, اب ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا, اب یہ پروسیس سے گزرے گی, جو بھی آپ کا پلاٹ آپ کے نام ہونا ہے, گاڑی آپ کے نام ہونی ہے, گھر پہ آپ کو میسج آ جائے گا. اب تمیز سے بیٹھ جاؤ, بار بار جا کے وہاں پوچھتے نہیں رہو فون کر کے سر میرا کام ہو گیا, سر میرا کام ہو گیا. بھائی فائل پیشنٹ آپ ہاسپٹل میں, اچھے ہاسپٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو, آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے, اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا, اب آپ تسلی سے. تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا, فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے, تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے, میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے, اللہ کے, اب اس کی مرضی ہے, وہ کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک. اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا, لیکن اللہ آزماتا ہے. ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی. عجیب حدیث ہے. دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی, اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا, تبھی تو کہہ رہا ہے. لیکن نبی کہتے ہیں جب تک یہ الفاظ نہیں کہے تھے نا, اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی, ساری قبول ہو رہی تھی. جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند. تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی, وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہیں, وہ ہو رہی ہیں قبول. آپ یہ ہم بیوقوف ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی. کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. تو اپنے گھروں میں دعاؤں کا معمول بنائیں. اگر اس رمضان میں ہم صرف دعا کرنا ہی سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے. اور حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے جن کو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی نا, تو وہ بھی اللہ سے دعاؤں میں مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے یہ عادت چھڑوا دے. تعلق ختم نہ کریں اللہ سے, لنک ختم نہ. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ سے تعلق ختم کر دیں. لنگڑا لولا تعلق ہو, گناہوں کے بعد توبہ والا تعلق رکھو, لیکن رکھو, تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یاد رکھو جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے قبر میں بھی اکیلے ہی ہوں گے, اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو جس نے دنیا میں اللہ سے جتنی دوستی لگا لی قبر میں یہ دوستی کام آئے گی, اور جس نے دنیا میں اللہ سے لا نہیں لگائی, اللہ کو یاد نہیں رکھا, بیوی بچوں کے بکھیڑوں میں, دوستوں کے بکھیڑوں میں, رشتہ داروں کے بکھیڑوں میں پڑا رہا, پیسوں کے بکھیڑوں میں, تو قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. قبر کی تنہائی اللہ کی یاد دور کرتی ہے. قرآن کی تلاوت, ذکر, اذکار, یہ قبر کی میں روشنی کا ذریعہ بنے گی. اور اگر اللہ سے دل میں وحشت ہے, نہ مانگنے کی عادت ڈالی, یہاں مانگو گے تو وہاں بھی قبول ہوں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو, دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگنا ہے. پریشانیوں میں اللہ سب کو یاد آتا ہے, خوشیوں میں اللہ یاد آنا مشکل. جب پریشانی ہوتی ہے نا, بھی تو ہندو بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. کورونا پھیلا ہوا ہے, وہ بھی آ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو بھائی. ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے بتایا کرتی تھیں, اور بھی میں نے یہاں ایک بزرگ تھے ان سے بھی سنا, کہ جب ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہندو مسلمانوں سے آ کے کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ قحط دور ہو جائے. تو جب سخت مصیبت آتی ہے, میں نے ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا, تو کراچی سے ہم پتہ نہیں اسلام آباد یا لاہور, تو کیا ہوا ہے جہاز میں اکثر لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اکثر, زیادہ تر نہیں, اکثر, جو اللہ کو ذرا کم ہی یاد کرتے ہیں, ذرا ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. جہاز میں پیسہ ہوتا ہے تو ورنہ وہ ٹرین سے, نیک آدمی ہوتا تو ٹرین سے جا رہا ہوتا نا, یا بس سے جا رہا ہوتا بیچارہ, چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا. پیسہ آتا ہے تو دین اکثر چلا جاتا. تو اکثر جہاز میں دیکھا ہے لبرل, ایئرپورٹ پہ ہی اسٹائل پتہ چل جاتا ہے. تو ہم جا رہے ہیں, ہمیں کراچی سے جہاز چلا ہے, راستے میں کہیں موسم خراب, تو ہلکے پھلکے 2-3 جھٹکے آئے جہاز کو. میں نے تو لیپ ٹاپ نکالا, وصیت کو اپڈیٹ کر دیا نا. ٹھیک ہے, تو میرے پاس ہر وقت وصیت نامہ رہتا ہے, کوئی بھی ایسی بات ہے وہی لکھتے. اپڈیٹ کیا یا کرنے کا ارادہ کیا, ابھی پوری بات مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں اکثر ایسا کر دیتا ہوں کہ جب کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے فون پہ بتا دیتا ہوں. جہاز میں تو فون کر نہیں سکتے. ایک دفعہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, عربی ڈرائیور تھا, اس نے جو بھگائی ہے گاڑی,
ٹیکسی لی تھی کرائے پر, تو میں نے گھر باقاعدہ فون کر کے 2-3 وصیت نامے اسی وقت لکھوائے. میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا. اس نے نمبر پلیٹ پہ کالا کپڑا لگا دیا تاکہ کیمرے میں, اور وہ جو بھگائی ہے اس نے, اور وہ جو راستے میں روکنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی اڑاتا ہوا نکل گیا. وہ جب نمبر ہی ٹریس نہیں ہو رہا اس کا, تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو جہاز میں پہلا جھٹکا آیا, کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہا. ارے ایئر ہوسٹس نے بتایا کوئی نارمل تھوڑا سا سیٹ بیلٹ باندھ لیں, وہ جو ٹھش پش اس نے کرنی تھی کر دی. 2-3 دفعہ ٹھش پش کر کے وہ نکل گئی. آگے گئے ہیں تھوڑا اور, پھر اور, پھر اور. او بھائی پھر جو جہاز نے ہچکولے کھانا شروع کیے ہیں, اب طبیعتیں خراب ہونا, وہ جو اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی نا. مجھے جنید جمشید یاد آیا. میں نے کہا اللہ بچا لے تو زیادہ خوشی ہوگی, بچ جائیں تو باقی تیرے ہاتھ میں. مانگنی تو اللہ سے عافیت چاہیے نا, اللہ زندگی دیتے, ہم تو محتاج ہیں نا. اللہ کے سامنے فنٹر گیری چھینی, اللہ تیری مرضی, مارنا ہے مار دے, میں موت سے تھوڑی ڈرتا ہوں. یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں, میں موت سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. یہ نہیں اللہ کو پسند ہے. اللہ پیسہ دینا ہے دے, نہیں دینا نہیں دے. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, میرے گھر میں اگر 80 دن نہ جلے تو کیا ہو گیا. اللہ کو تو محتاجی پسند ہے بھائی, گڑ گڑاؤ, مانگو اس سے. تو میں نے بھی دعا مانگی, اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. لیکن ویسے ایک آپ کو بات بتاؤں, جہاز کی موت ہوتی بہت آسان ہے, اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ٹرین سے آدمی ٹکراتا ہے نا, پتہ نہیں کون سی کدھر سے جا کے کٹے, کون سا سر پچ کے. بس میں جائے ٹانگ پھنس گئی کھڑکی میں, بہت بھیانک موت ہے. جہاز میں ایسی موت ہوتی, میں نے تو جہازوں کے انجینئروں سے بھی دوستی ہے, پائلٹوں سے بھی. وہ کہتے ہیں جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, فوراً پہنچ گئے دوسرے جہان میں. وہ جو تھوڑی میں تھوڑا ہل رہا ہے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن جب ٹکراتا ہے نا, اللہ نہ کرے, تو یا جیسے ہی اس کی اسپیڈ کم ہوئی یا کسی سے ٹکرایا تو ہماری کھوپڑی ہمارے تن سے فوراً سے پہلے جیسے سر قلم کر دیا کسی کا, تو ایک دم مر جاتا ہے. اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں. تو اب وہ جب ہلنا شروع ہوا تو شروع میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں بھائی, کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, جو بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. جب زیادہ ہلنا شروع ہوا ہے نا تو اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع. میں نے کہا اب دیکھو یہ انسان کتنا نالائق ہے. اللہ نے اتنے جھٹکے دیے, اب بول اللہ نہیں, ابھی تک نہیں. اخبار, پب جی, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. وہ جب چیزیں گرنا, وہ ایئر ہوسٹس وہ جو پانی وانی لے کر آتی ہے نا, وہ بھی دھڑام سے ادھر کو نیچے. جب اتنی حالت ہوئی ہے, وہ ایئر ہوسٹس بولی ایکچولی کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو تو یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے بولنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, کیونکہ ان کو تو تنخواہ اس چیز کی مل رہی ہے نا. کیونکہ اب اگر کچھ ہو یا نہ ہو, آپ کے چیخنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جہاز کے عملے کو سکھایا جاتا ہے کہ چاہے تباہ بھی ہو جائے نا, کچھ بھی ہو جائے, آپ نے یہی بولنا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. وہ 50-50 کی طرح بالکل, کہ وہ کمنٹری کر رہا ہے, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے, بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں میں یہ کہاں کھیل رہا ہے ہاکی میں, کہہ رہے ہیں بہت, میں تو یہ بولوں گا یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے تماشائی, انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, اس نے کہا جہنم میں جاؤ تم لوگ, لیکن یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. پھر پیچھے دکھایا کہ اس کے کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے, یہاں پہ بندوق رکھی ہوئی. تو ایئر ہوسٹس نے تو یہی بولنا ہے کہ نارمل ہے, کچھ بھی نہیں. اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی, کیونکہ اگر لوگ چیخیں گے چلائیں گے تو پہلے ہی جہاز تباہ ہونے کا خطرہ ہے نا, پائلٹ پہ کو ٹینشن دیں گے لے جا کے. تو اب کیا ہے کہ جی وہ جب 2 گھنٹے میں زیادہ ہی ہو گیا, اب چیزیں گرنا شروع ہو گئیں, تو پھر سب کو اللہ یاد آنا شروع. پھر لا الہ الا اللہ, پھر لا الہ, ختم نبوت کا عقیدہ زندہ باد. کوئی بھروسہ نہیں تھا, تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے. مجھے بڑی عبرت ہوئی, میں نے کہا دیکھو انسان کتنا کمزور ہے, 2 منٹ لگتے ہیں اس کی ہوا نکلنے میں. فنٹر گیری ختم ہونے میں کتنے 2 منٹ, ورنہ کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں ایسا فنٹر بن کے بیٹھا ہے. تھوڑی دیر پہلے کوئی مولوی اس کو آ کے بولتا ہے کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا کرے گا, دفعہ یہاں سے, تم لوگ کو اللہ اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. گورا دیکھو کہاں پہنچ گیا, چاند پہ, چاند سے بس تھوڑا سا نیچے سے وہ چھلانگے لگا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور تم کیا اللہ اللہ, صبح تسبیح پڑھا کرو, شام کو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, کیا تم لوگوں نے
تو بھائی جب ایک چپت پڑتی ہے تو اچھوں کو بھی اللہ یاد آتا ہے، تو بہتر ہے کہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد رکھو. تو بس تو خوشی میں اللہ کو یاد رکھو گے. حدیث میں آتا ہے کہ غم میں اللہ تمہیں یاد رکھے.